فوج میں بڑی جو تعیناتیاں کہہ لیں ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی ہیں بڑی اہم ہیں اور ہیں معمول کے مطابق یہ ہونی تھی ڈیو تھی، لیکن اس کے اثرات ظاہر سی بات ہے جب بڑے عہدوں میں صرف فوج کی بات نہیں ہے، تمام جو سرکاری ادارے ہیں جیسے منسٹرز بھی کہیں چینج ہوتے ہیں، کوئی سیکرٹریز لیول پہ بھی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی ہیں، مختلف اداروں کے ہیڈز لگتے ہیں تو یقیناً اس کا امپیکٹ پڑتا ہے نا، تو فوج میں بھی پڑے گا۔ چیف آف جنرل سٹاف ان کے 2 سال پورے ہوئے، بہت ایک زبردست افسر، اور وہ لیفٹیننٹ جنرل اویس دستگیر وہ کور کمانڈر کراچی لگا دیے گئے ہیں۔ آرمی چیف نے ان کا فیصلہ کیا اور یہ بہت اہم، پہلے چیف آف جنرل سٹاف رہے، اب کراچی کے کور کمانڈر رہیں گے، تو کسی بھی آرمی افسر کے لیے تو اس کا یہ خواب ہوتا ہے کہ وہ اس لیول پہ کمانڈ کرے اور اس لیول پہ پہنچے، کیونکہ آرمی چیف تو ہر کوئی نہیں بن سکتا فوج میں، کیونکہ وہ تو چانس کی بات ہوتی ہے کہ جب آرمی چیف کی تعیناتی ہونی ہے تو اس وقت ٹاپ کے 4 کون ہیں ان میں سے بننا ہے، اس لیے اصل جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ کور کمانڈ کرنا ہوتا ہے یا ان پوزیشنز تک پہنچنا ہوتا ہے۔ یہ ایک ہر فوجی افسر کا یہ ایک بڑا خواب ہوتا ہے۔ چیف آف جنرل سٹاف کے طور پہ ان کا ٹینیور رہا، وہ بڑا اس میں چیلنجز تھے۔ اب کور کمانڈر کراچی، پورا صوبہ سندھ اس کی وہ ایک طرح سے کمانڈ ہے فوج کی پوری۔ جو کور کمانڈر کراچی پہلے تھے ڈی جی آئی ایس پی آر بھی رہ چکے ہیں لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار، ان کو این ڈی یو میں لگایا گیا ہے، پریزیڈنٹ این ڈی یو، اور پریزیڈنٹ این ڈی یو اس سے پہلے لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور تھے، وہ 22 دسمبر کو اپنی مدت ملازمت پوری کر کے ریٹائر ہوئے، ان کی جگہ اب بابر افتخار صاحب کو لگایا گیا۔ تو اوپر تلے سمجھیں کہ دونوں آئی ایس پی آر کے جنہوں نے ہیڈ کیا ہے وہ ان کا یہ ایکسپیرینس ہے، اور دونوں کور کمانڈر بھی رہ چکے تھے۔ آصف غفور جو ہیں انہوں نے کوئٹہ کی کمانڈ کی تھی کور، اور بابر افتخار نے کراچی کی، تو اب وہ اپنا جو باقی اگلا ٹینیور ہے وہ یہاں این ڈی یو میں پورا کریں گے۔ چیف آف جنرل سٹاف عامر رضا لیفٹیننٹ جنرل، ان کو لگایا گیا ہے، وہ لاہور میں تھے، لیفٹیننٹ جنرل فیاض شاہ کو کور کمانڈر لاہور لگایا گیا ہے۔ اسی طرح اور بھی کچھ پوسٹنگ ٹرانسفر اس میں ہوئی ہیں، کچھ میجر جنرلز لیول کی بھی۔